الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات، قرآن کی روشنی میں اسلام کا خاندانی نظام، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. خاندانی نظام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، اس موضوع پر بات ہوئی. ماں کی عصمت کیا ہے، اس پر اظہار خیال ہو چکا. پھر بچے کتنے اہم ہیں، کیسے وہ زندگی کی رونق ہیں، اور ان کی تربیت، تعلیم اور ان کو صالح انسان بنانا اور اس دنیا کو بدلنے والا ایک فرد بنانا، تاکہ اس دنیا میں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں، داعی بن سکیں. اس پر توجہ دینا اور ان کی تربیت کرنا، ان موضوعات پر ہم نے گفتگو کی. آج ہم بچوں کی تربیت کے بعض نفسیاتی پہلو پر بات کریں گے کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت میں نفسیات کا خیال رکھا جانا چاہیے. دو تین پہلوؤں سے ہم پہلے یہ بات کو سمجھ لیں کہ بچے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ ہمارے لیے دنیا میں زینت ہیں، ہمارے لیے دنیا میں خوشی کا باعث ہیں. اور اگر بچوں کی تربیت پر توجہ نہ دیں تو یہی بچے ہمیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور ہماری ناک خاک کا آلود کر دیتے ہیں. اور بالخصوص بڑھاپے میں جب ہم بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو بعض ان کے ایسے کارنامے جس سے ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، اور بعض دفعے اگر وہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی اور ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے ہمیں عذاب اور کلفت اور ہماری روح کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آخری عمر میں. بچوں کی تربیت کے لیے پہلا نقطہ یہ کہ وہ ہماری دنیا کا سرمایہ ہیں. نمبر دو، بچوں پر تربیت کی توجہ اس لیے دینی چاہیے کہ وہ ہماری قبر کے لیے بھی سرمایہ ہیں. جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو قبر میں ہماری قبر کے سرحانے آ کر دعا کریں، یا کہیں دور بیٹھ کر بھی امریکہ اور جرمنی اور یورپ میں بیٹھیں اور ہم یہاں ہوں، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کریں. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ اور اس طرح کی بہت سی دعائیں بچے کریں گے تو ان کی دعاؤں کے صدقہ طفیل اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا. یہ اسلامی تعلیمات میں سے. تو معلوم ہے کہ بچوں کی تربیت اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہماری قبر کا سرمایہ ہیں. یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں سے تین چیزیں گویا کہ اسے فائدہ پہنچاتے رہتی ہیں. ان میں سے ایک علم جو اس نے چھوڑا ہو، دوسرا یہ کہ کوئی صدقہ جاریہ، کنواں یا مدرسہ یا کوئی نیک کام اس نے کر دیا وہ، اور تیسرا اگر اس نے صالح اولاد چھوڑے ہوں تو یہ اولاد جتنا نیکیاں کریں گی ان نیکیوں کے عوض ہمارے درجے میں بھی، مراتب میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا رہے گا. تو یہ دوسرا گویا کہ دوسری وجہ ہے، دوسرا سبب ہے کہ بچوں کی تربیت پر ہم کو توجہ دیں. ایک تو دنیا کا سرمایہ، دوسرا وہ خبر کی راحت ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھا کر ہم کھڑا کیے جائیں گے تو اس وقت نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جب بندہ مومن ہم جائیں گے آگے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال ہم کو داہنے ہاتھ میں دے گا، تو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر، سرٹیفکیٹ لے کر ہم خوش ہوں گے، شاداں فرحاں. لوٹیں گے کس کی طرف؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اپنے بیوی بچوں کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے. دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا. اگر اس خوشی کے وقت ہم لوٹ کر جائیں، ہماری بیوی نظر نہ آئے، ہمارے بچے ہمارے سامنے نظر نہ آئے، تو بتائیے کہ کیا خوشی ہوگی قیامت کے دن. وہاں قیامت میں بتایا گیا کہ بچوں کی طرف، بیوی بچوں کی طرف لوٹ کر آئیں گے. پھر جنت کے بارے میں قرآن میں صرف ایک جگہ یہ آیت آئی ہے سورہ طور کے اندر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر ان کے بچے جو اسی ایمان کے راستے پر وہ چلتے رہے، یا ماں باپ نے ان کو چلا دیا اگر وہ چلتے رہے، تو ایسے بچوں کو الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان بچوں کو ماں باپ کے ساتھ جنت میں ملاقات کرا دیں گے. جنت کی نعمتیں پھیکی لگیں گی، جنت کی نعمتیں بے مزہ ہوں گی. اگر ان نعمتوں میں بیچ میں ہماری بیوی اور ہمارے بچے گم ہو جائیں تو کیا مزہ آئے گا کہ آدمی سوچتا رہے گا کہ میرے بچے جن کے لیے میں نے زندگی پوری لگا دی تھی، وہ بچے اگر نظر نہ آئے تو آدمی کو کچھ کھویا سا لگے گا جنت میں. تو جنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کے بچوں کو ہم لا کر جنت میں ملاقات کرا دیں گے. اور کہتا ہے قرآن یہ یقین دہانی کرتا ہے وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اگر بچوں کا عمل کم رہا تو بچوں سے ملاقات کے لیے ماں باپ کو نیچے کی جنت کی طرف نہیں لایا جائے گا، بلکہ ان کا عمل کم بھی ہو تو ان کو ماں باپ سے ملاقات کے لیے بچوں کا درجہ بلند کر کے اٹھا کر ہمارے ساتھ جنت میں ملاقات کرا دے گا.
بچوں کی تربیت پر کیوں توجہ دیں؟ دنیا کا سرمایہ، خبر کی راحت، میدان محشر کی خوشی اور جنت کی نعمتوں میں اضافہ کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت کے 4 نفسیاتی پہلو میں سے پہلا پہلو بچوں کی جو چیز ڈیولپ کرنے کی ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ بچوں کی خودی کو پروان چڑھانا۔ 4 پہلو پر ہم بات کریں گے۔ نمبر 1 خودی کو پروان چڑھانا، نمبر 2 بچوں کی اچھے سے اسکرپٹ رائٹنگ کر سکیں ہم اور ان کی اچھی کہانی لکھیں ہم آگے اس کی تفصیل بتائیں گے۔ نمبر 3 کیئرنگ اور شیئرنگ، ان کے ساتھ وقت بتانا اور ان پر توجہ دینا، اور نمبر 4 یہ ہے کہ ہم رول ماڈل بنیں۔ ان 4 پہلوؤں سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ نفسیاتی لحاظ سے تربیت میں ان 4 عوامل کا بڑا اہم رول اور کردار ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ خودی کو پروان چڑھانا۔ خودی سے مراد یہ ہے دنیا میں جو شخص آتا ہے اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے، ہر پرسن کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کو ہم خودی کہتے ہیں۔ اس کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے ہر فرد کی، اور وہ خودی انسان کی بچپن ہی سے اس کی بننی شروع ہوتی ہے اور وہ پروان چڑھتی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سیلف اسٹیم جسے کہتے ہیں، ہر بچہ اپنے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا قیمتی سمجھتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں پر ناز کرتا ہے۔ اپنے کلاس میں اس نے جو کارنامے انجام دے، اس نے اپنے ٹیچر سے جو بات کی، اس نے ایگزامینیشن میں جو پرفارم کیا، اس پر اسے خوشی ہوتی ہے۔ ہر انسان کا ایک ایگو ہوتا ہے اور وہ ایگو ڈیولپ کرنے کی چیز ہے، اسے ڈیمیج کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ بچوں کے ایگو کو، ان کی شخصیت کو پروان چڑھائیں اور ان کی شخصیت کو مجروح ہونے نہ دیں، ان کی خودی کو مجروح نہ ہونے دیں اور کسی بھی طرح سے انہیں ذلیل و رسوا نہ کریں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچہ اپنی خودی کا، اپنی شخصیت کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو بچے کرتے ہیں وہ ضد ہے۔ ضد ان کی خودی کا اظہار ہوتا ہے اور ماں باپ اسے بالکل برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ اور میں نے بعض دفعے دیکھا ہے کہ بچے جتنے ضدی ہوتے ہیں، ان بچوں کی ضد کو توڑنے کے لیے ان کی مائیں ان سے زیادہ ضد کرتی ہیں، ان کے باپ ان سے زیادہ ضد کرتے ہیں۔ حج میں ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ حج کے کیمپ میں سب لوگ جو ہے رات کا کھانا جوڑ دیا گیا تھا اور بچہ کھانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ باپ بہت اصرار کرتا تھا، دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، باپ کا غصہ ایک دم بڑھ گیا اور 4 تماچے رسید کیے، بیوقوف کھانا نہیں کھاتا، پھر رات نوٹ کر ستائے گا فلاں فلاں۔ میں نے کہا ایک تو آپ حج میں آئے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، اور اس پہ آپ کیوں جو ہے بچہ ضدی ہے تو بچے سے زیادہ آپ ضدی ہو گئے اس عمر میں کہ آپ بچے کو کھانا کھلانے پر مصر کرتے ہیں۔ ان کو اصل میں احساس ہے کہ صاحب ہم تو پرائیویٹ ٹور سے آئے ہیں اور ہم نے پیسے دیا ہے ٹور والے کو، ایک وقت کا کھانا اگر بچہ نہیں کھائے گا تو گیا کہ ہمارا لاس ہو جائے گا، اس لیے ظلم زبردستی سے کھانا کھلانا چاہتے تھے۔ بچہ نہیں کھانے پر ضد کرتا تھا، باپ کھلانے پر ضد کرتا ہے۔